اسلامی معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، الحاد سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں آپ نے الحاد اور ملحدین کی اقسام، الحاد کی اقسام اور اس کے معاشرے پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی تاریخ کے بارے میں جانا، اور بھی بہت کچھ آپ نے جانا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے موصوف ایمان زیب صاحب سے 2 سوال کریں گے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ الحاد کے پھیلنے کے اسباب کیا کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، الحاد جو ہے نا، الحاد کو ہم جو ہے نا کئی قسموں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے علمی الحاد ہوتا ہے، اور اسی طرح یعنی علمی الحاد یعنی مطلب اس کا ہے کہ جس کا سبب علم ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم الحاد کی یہ ہم بنا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر نفسانی الحاد، یعنی جس کا سبب جو ہے نا نفسانی خواہشات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نفسیاتی الحاد اور اس طرح آزمائش جو ہے نا، یہ الحاد کے جو ہے نا ہم اقسام جو ہے نا بنا سکتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں، سب سے پہلے جو ایک ہمارے پاس علمی طور پر جو الحاد ہوتا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں اور فلسفی ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ جو ہے نا ملحد بنتے ہیں، یعنی وہ فلسفہ کو اور منطق کو پڑھ کے اور اس میں زیادہ گہرائی تک جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، اور ان علوم کو جب وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور علمی طور پر اگر کسی کو کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے کسی کو، تو اس طرح روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کو بھی ہوا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین ایمان قرار دیا ہے کہ کسی مسلمان کے ذہن میں شکوک اور شبہات آ سکتے ہیں، لیکن ان شکوک اور شبہات کا پھر ذہن میں گھر جانا اور ذہن اور جو ہے دماغ میں اس کو بٹھانا اور باقی رکھنا، یہ پھر ایمان کے منافی ہے۔ تو علمی طور پر جو الحاد، جو علمی طور پر انسان کو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا خاص طور پر اس کے جو بنیادی قدیم زمانے میں اور قرون وسطیٰ میں جو تھا، اس کے جو اسباب تھے، وہ جو ہے نا خاص طور پر یہ جو فلسفہ تھا اور منطق تھا، اور آج کل کے زمانے میں جو ہے نا وہ نظریاتی سائنس جو ہے، یہ بھی اس کا ایک سبب بن چکا ہے۔ تو ہمیں اس پہ بھی آج جو ہے نا ضرورت ہے کام کرنے کی، کہ نظریاتی سائنس کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پہ کام کریں، کیونکہ آج کل جو ہے نا اس کے حوالے سے بھی یہ بہت پھیل رہا ہے۔ تو ایک ہوا ہمارے پاس جو الحاد کا سبب ہے، وہ علم ہوا، کہ علم کی بنیاد پر جو ہے نا لوگ ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جو ہے نا ہم نے یہ کہا کہ نفسانی الحاد یعنی جس کا سبب جو ہے نا خواہش نفس اور اہواء نفس جو ہے نا اس کے اتباع کرنا، اور اس انسان کے خواہشات ہوتے ہیں، انسان کے جو اہواء یعنی انسان کے جو اپنے منمانی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اس کا سبب خاص طور پر ہوتا ہے۔ جو بھی یہ ایتھیسٹ یعنی یہ جو ملحد ہوتا ہے، یہ اس لیے ملحد بنتا ہے کہ جب یہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا اس کے جو شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہے، تو جب اس شریعت کے احکامات کو پھر یہ دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اور اس ملامتی سے یہ اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے اور اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر یہ دین سے جو ہے نا یہ دوری جو ہے نا وہ اختیار کر دیتا ہے۔ تو خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے بھی یہ جو ہے لوگ جو ہے نا ملحد بنتے جا رہے ہیں، کہ ان کے خواہشات پوری ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کو آزادی مل جاتی ہے، کوئی مذہب احکام وغیرہ اس کی طرف متوجہ پھر نہیں ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے نا ہم نے بتایا کہ قسم نفسیاتی الحاد یہ ہوتا ہے کہ جس کا بنیادی سبب جو ہے نا وہ انسان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کسی جگہ پر، کسی مقام پر، کوئی مقدس جگہ میں کسی نے کوئی اسلام کی یا مقدس جگہ کی بے حرمتی کی، تو پھر یہ بندہ یہ سوچتا ہے، اپنے ذہن کے حساب سے یہ خیالات کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب موجود ہے تو پھر اتنے مقدس مقام کی اور شریعت کی، اسلام کی اتنی توہین اور ایسے جو ہے نا معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر یہ سوچتا ہے کہ مثال کے طور پر جو دنیا کے اندر جتنے شر وغیرہ ہے اور دنیا کے اندر جتنے خرافات ہیں، تو کہہ رہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو پھر اس دنیا کے اندر اتنے شر وغیرہ کیوں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے کہ شر کا دنیا میں ہونا یہ اللہ کے وجود کے منافی ہے، ایسی بات نہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اس پہ ہم بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ لیکن یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر یہ بس ذہن بنا لیتا ہے کہ خدا، یہ ان کے ایک غلط جو ہے نا ایک سوچ ہے، اور جو ہے نا اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ شر اگر ہے تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی ہے۔ اور بعض مرتبہ الحاد کے جو سبب بن جاتا ہے وہ آزمائش بھی، جو انسان پر آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو ایک امتحان، دارالامتحان ہے،
اور دارالاسباب ہے، تو انسان پر امتحان اور آزمائش آتی ہے، تو بعض مرتبہ انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے جو ہے نا وہ الحاد کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، بہت سے عرصے تک، بہت سے زمانے 2-3 سال تک مثلا اس پر کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ، اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جب مسئلہ نہیں ہو تو یہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے، یہ جو آزمائش اس پر اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اس کے بارے میں ذہن بنا لیتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، اگر خدا ہوتا تو میری یہ جو فلاں جو ہے نا وہ پریشانی ہے اور تکلیف اور مصائب مجھ پر تکالیف جو ہے، اگر اللہ ہے تو میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا، تو اس لیے پھر وہ مذہب سے دور ہو جاتے۔ لیکن حالانکہ ہم پڑھتے ہیں کہ دعا کسی مومن کی رد نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، یا جو ہے نا آگے والے کوئی مصائب انسان پر آتے ہیں جو اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جو آپ جو ہے نا چاہتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں، یا آخرت میں لازمی اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ عمومی طور پر یہ 4 جو ہے نا اسباب ہے الحاد کے پھیلنے کے، کہ علمی طور پر ہوتا ہے، اور اسی طرح خواہشات کی وجہ سے الحاد کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے، اور آزمائش بھی بعض مرتبہ الحاد کا جو ہے نا وہ سبب بن جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الحاد کے پھیلنے کے وسائل کیا کیا ہیں؟ الحاد کے وسائل جس کی وجہ سے الحاد معاشرے میں جو ہے نا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ وسائل میں سب سے بڑھ کر جو آج کل ہے وہ انٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا پر آپ جو ہے نا شو وغیرہ دیکھتے ہیں، فلمیں وغیرہ ایسے آج کل ڈاکومنٹریز وغیرہ آج کل ایسی بنتی ہے جس میں ایتھیزم جو اس کو بڑھ چڑھ کر جو ہے نا آگے سامنے لوگوں کے لایا جا رہا ہے، اور نوجوان تو جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ تو آج کل اس سوشل میڈیا کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور خاص کر جو فلم انڈسٹریز وغیرہ یہ جو چیزیں اور ڈاکومنٹریز وغیرہ ان چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا الحاد پھیل رہا ہے۔ یہ خاص سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ یہ چیزیں ان کے جو ہے نا ایک خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے ان لوگوں کا، اور ساتھ میں ان کے لٹریچر بکس وغیرہ بھی انہوں نے ایسے لکھے ہیں، کتابیں بھی لکھے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کا ایک وسیلہ ہے اور پہنچانے کا۔ تو میں جو ہے نا اپنے ناظرین کو اور سب کو یہ جو ہے نا اور خود کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، خاص طور پر اس میں یہ جو ایک نیٹ فلکس والا ایک ویب سائٹ ہے، ان پہ بھی خاص کر طور جو فلمیں وغیرہ اس پہ بنتی ہے، یہ جو ہے نا اس پہ بھی یہ الحاد جو ہے نا آج کل بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، اور تو میں یہ درخواست کرتا ہوں سب سے، اپنے ناظرین سے، کہ ان چیزوں سے ہم دور رہے اس وقت تک اس کو ہم، یعنی یہ جو ان کے کتابیں اور لٹریچر وغیرہ ہیں ملحدین کے، اس وقت تک ہم اس کو نہ دیکھیں جب تک ہم اپنے عقائد پختہ نہ کر لیں۔ ہم اپنے عقائد پر پہلے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل اکٹھا کریں اور خود کو پہلے مطمئن کریں، پھر جو ہے ان کتابوں کا رد کے لیے دیکھیں تو یہ بہتر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سیدھی راہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ہم نے بس 2 سوالات ان سے کیے تھے کہ الحاد کے پھیلنے کے اسباب اور اس کے پھیلنے کے وسائل، یہ سب کچھ آپ نے جانا، اور یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 3، اور اجازت دیجیے اپنے میزبان آپ حمزہ لودھی کو، والسلام۔ Thanks for watching. Like and comment. Khuda Hafiz.